السلام علیکم. ویلکم ٹو دا پروگرام براس ٹیکس. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا معراج اور میرے ساتھ ہر بار کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ڈیفینس اسٹریٹجک ایکسپرٹ جناب زید زمان حامد صاحب. السلام علیکم زید صاحب. ہمارے پروگرام کا ٹاپک وہی ہے جو پچھلے 6 پروگرام سے کنٹینیوسلی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, وچ از رائز آف ہندو زائنسٹ اینڈ اٹس تھریٹس ٹو پاکستان. آج اسی کا ہم 7th ایڈیشن پیش کرنے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام کا اختتام کیا تھا پوسٹ 9/11/2001 ایرا پر. آج ہم اسی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے بیکاز وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو کور نہیں کر سکے تھے پچھلی بار. سو ویل اسٹارٹ آن ود دس. زید صاحب آپ اس کو آگے بڑھائیے. دیکھیے ایسا آپ نے کہا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے 2001 تک پہنچے تھے. 2001 میں دنیا بدل گئی تھی. یہ کرسچن اور جوش زائنسٹ کا جو گیم پلان یہ پوری مسلم دنیا میں برپا کرنا چاہتے تھے پچھلے کئی برس سے, جس کی تیاری ہو رہی تھی, جس کا تعلق یو ایس گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹوز کے ساتھ تھا جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پروگرام میں, جس کا تعلق گریٹر اسرائیل سے تھا, جس کا تعلق نیو کارن ایونجلیکل کرسچن زائنزم سے ایجنڈا ان مڈل ایسٹ سے تھا, جس کا تعلق پولیٹیکل اور ملیٹنٹ اسلام کو شکست دینا اور تباہ کرنا تھا اور مسلمان ممالک پر قبضہ کر کے دوبارہ سے کالونائز کرنا تھا. یہ ایک خوفناک کیمپین تھی جو 9/11 کے بعد دوبارہ برپا ہوتی ہے مسلمان دنیا میں. اب یہاں پہ انڈینز کا کیا رول ہے, یعنی دس از ہمارا سبجیکٹ چونکہ آج کا انڈین زائنسٹ ہے, ہندو زائنزم ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہم نے یہ پچھلی تاریخ میں دیکھ لیا تھا کہ ہندو زائنسٹ جوش اور کرسچن زائنسٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کس طرح آپریشنز کنڈکٹ کے پلان کر رہے تھے. انہوں نے امریکہ سے بھی تعلقات ٹھیک کیے تھے, اسرائیل سے تو خاص طور پہ بہت زیادہ تھے. اسرائیل کے ساتھ مل کے تو یہ ہم پہ حملہ بھی کر چکے تھے. 9/11 کے بعد جو انوائرمنٹ پوری دنیا میں اسلام اور پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان برپا ہوتا, اس کو بری طرح ایکسپلائٹ کیا ہندو زائنسٹ نے. یعنی انڈین گورنمنٹ نے پہلا کام تو یہ کیا کہ 9/11 کے بعد یہ آفر کرنی شروع کر دی امریکنز کو کہ جی بیسز ہم آپ کو آفر کرتے ہیں, آپ انڈیا میں بیس کیجئے اور پاکستان پر حملہ کیجئے, کیونکہ پاکستان از یور بگر پرابلم. اسرائیلیوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ پہلے ٹارگٹ پاکستان کو کیا جائے. اسرائیلی اینالسٹ سمجھاتے رہے امریکن گورنمنٹ کو کہ اگر آپ نے حملہ کرنا ہے تو افغانستان پہ نہ کریں, پاکستان پر کریں. پاکستان کے اندر بھی یہ سازش کریٹ کی گئی کہ اس طریقے سے انوائرمنٹ کریٹ کی گئی کہ مغرب کو انوائٹ کیا جائے, تصور یہ تاثر یہ دیا جائے کہ پاکستان نے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کو دے دیے ہیں, پاکستان ایک انسٹیبل ملک ہے اور حملہ پہلے پاکستان پر ہونا چاہیے. جو سرکمسٹانسز بنے ہیں وہ تمام اپنے ہم وار آن ٹیرر میں ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے پروگرام میں. انڈیا کا رول یہاں کیا رہا تھا؟ جیسے ہم نے کیا, پہلے تو انڈیا نے بیسز آفر کیے. دوسرے, چونکہ اس جنگ کے نتیجے میں جو افغانستان میں پاکستان نے برپا کی, امریکن نے برپا کی اور ہم نے ان کا ساتھ دیا, پورے ملک میں مذہبی تنظیموں میں ایک غم و غصہ پھیل گیا اور پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک بھرپور غصے کا اظہار اور حتیٰ کہ دہشت گردی کا آغاز بھی پاکستان کے اندر سویلین ٹارگٹ کے خلاف اور اسٹیٹ ٹارگٹ کے خلاف شروع ہوا. آپ کو آپریشن چانکیہ یاد کیجیے گا جو کشمیر میں انڈینز نے کیا تھا, ہم پچھلے پروگراموں میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب انہوں نے فیک جہادی گروپس تیار کیے تھے, جعلی جہادی گروپ بنائے جن کا مقصد یہ تھا کہ کشمیریوں کے اندر دہشت گردی کی جائے, الزام مجاہدین کو دیا جائے. اسی طرح اس بات کو بالکل صاف ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی بڑی اسلامی تحریکوں میں بھی زائنسٹ نے اپنے ایسٹس داخل کیے ہوئے ہیں. کئی جہادی تحریکوں میں بھی اور کئی اسلامی جماعتوں میں بھی ان کے لوگ موجود ہیں, جیسے جو دیکھنے میں ظاہر میں اسلامی ساری باتیں کریں گے, لیکن ان کی گفتگو کے پیچھے ایک زہر ہوتا ہے اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچایا جائے. اس کی میں کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو. 2002 میں تقریباً ایک ملیٹنٹس کا ایک گروپ نکلتا ہے, کراچی میں جا کے فرینچ انجینئرز پر حملہ کرتا ہے اور وہ کئی فرینچ انجینئرز مار دیے جاتے ہیں, سوسائڈ بامبنگ, کہ جو پاکستان کے سب مرین پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. دیکھیے یہ پاکستان کا نیوکلیر پروجیکٹ کے بعد سب سے بڑا پروجیکٹ تھا. یہ آگسٹا 90 سب مرین جس پر ہم کام کر رہے تھے, جس میں یہ صلاحیت ہے کہ پاکستان کو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی بھی دے سکتی تھی اگر ہم اس کو ماڈیفائی کر کے اس میں نیوکلیر میسائل فٹ کر لیں. یہ اس کی رینج اتنی تھی کہ ہم پوری انڈین اوشن میں ہم ٹریول کر کے انڈیا کو تھریٹ کر سکتے تھے اور پاکستان کے دفاع کا کام کر سکتے تھے. ہمارا سب سے اسٹریٹجک پروجیکٹ تھا یہ. اس پروجیکٹ کی ٹارگٹ سلیکشن, اس کو ہٹ کرنا ہے. لوکل ملیٹنٹ گروپس میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کراچی کی ڈاک یارڈ میں یہ سب مرین بن رہی ہے اور یہ فرینچ انجینئرز اس کو بنا رہے ہیں. اس کی ٹارگٹ سلیکشن, اس کے لیے اکوپمنٹ, ویپن سپلائز دینا, یہ سارا انڈین زائنسٹ اور انڈین ایجنٹس اور را کے ایسٹس کا کام تھا. ان کو اس کام کو کرنے کے لیے احمق مقامی لوگوں سے ملے. ایک یا دو آدمی
جو بنیادی طور پہ را کے ایسٹس ہوتے ہیں اپنے گرد ایک اتنا بڑا حلقہ تیار کر لیتے ہیں جن کے ذریعے یہ پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں. سو وہ ایک مثال تھی اس بات کی کہ انہوں نے لوکل ملیٹنٹس کو استعمال کیا پینیٹریٹ کر کے, ان کو دخل دے کے ان کے اندر, اور تاثر ان کو یہ دیا کہ یہ بہت بڑی اسلام کی خدمت کرنے جا رہے ہیں, اور پاکستان کا تقریباً ہمارا سبمرین پروجیکٹ تباہ کروا دیا. اللہ کا شکر ہوا کہ پروجیکٹ تباہ نہیں ہوا اور آج ہماری سبمرین پانیوں میں راج کر رہی ہے, لیکن انڈینز نے یہ اٹمپٹ کیا. دوسرا کام دیکھیے, ان کی تاریخ ہم آپ کو بتا چکے ہیں, یہ ہمیشہ مغرب کو استعمال کر کر پاکستان کو پٹوانے کے موڈ میں رہتے ہیں. 2002 میں, یعنی یہ بات 9/11 کے فوراً بعد کی ہے, انڈیا نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان نے اپنی 1.5 فوج افغانستان بارڈر پہ لگا دی ہے اور ہماری فوجوں کی توجہ افغانستان کی طرف ہو گئی ہے, تو 6 لاکھ انڈین فوج اپنی تمام نیوکلیر کیپیبلٹی کے ساتھ پاکستان کی سرحد پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. اور 86 آپریشن براس ٹیکس کے بعد یہ بہت قریب موقع تھا کہ جب پاکستان اور انڈیا میں ایک گھمسان کی ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ ہوتا ہے, ایک جنگ ہوتی ہے ہماری, ملٹری اسٹینڈ آف کی سچویشن. 1 سال یہ اسٹینڈ آف رہا ہے. اللہ کے فضل سے اس بات کے باوجود کہ ہماری توجہ افغانستان کی طرف تھی, پوری پاکستانی فوج ڈپلوائے ہوئی اپنی جگہ پہ. انہوں نے جب یہ دیکھا اور ہماری طرف سے یہ تھریٹ ان کو گیا کہ اگر تم نے بارڈر کراس کیا تو جنگ تمہاری طرف ہوگی, ہماری طرف نہیں ہوگی, اور ہم نیوکلیر ویپن ڈپلوائے کریں گے, یہ تھریٹ ہمیں دینا پڑا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ دے گاٹ کاشس. اور ظاہر ہے دنیا اور امریکنز کے لیے اس وقت یہ بہت پریشانی کی بات تھی کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو افغانستان میں جو آپریشن وہ کر رہے تھے, جو کنڈکٹ کرنا چاہ رہے تھے, سو بالکل نئے داخل ہوئے تھے افغانستان میں, خود بڑے ولنریبل تھے. وہ طالبان کی مزاحمت شروع ہو چکی تھی اور امریکنز کو پاکستان کی بڑی ضرورت تھی. سو امریکنز نے دخل دیا. دخل بھی کیا دیا, 1 سال اسٹینڈ آف رہا. 1 سال اسٹینڈ آف کے بعد انڈینز بیک ڈاؤن, دے وینٹ بیک, اور اللہ کے فضل سے ہم دبے نہیں اس وقت انڈینز کے خلاف. آپ کے خیال میں وہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ ملٹری جو یہ اسٹینڈ آف تھا ایک فل فلیج ملٹری کانفلکٹ کی صورت نہیں اختیار کر پائے؟ دیکھیے, سب سے بڑی اہم بات اس کے اوپر یہ یاد رکھیے گا کہ اگر انڈینز کو یہ پتا ہوتا کہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہے, یقین کیجئے ہمیں خطرہ ہے کہ شاید لاہور اور گجرانوالہ اور سیالکوٹ اور نہ جانے کتنے شہر ہمارے یہ کھا چکے ہوتے. تو پھر اسٹینڈ آف کا مقصد, انہوں نے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی, انہوں نے ہمیں دھمکانے کی کوشش کی. ان کا مقصد یہ تھا کہ شاید نیوکلیر ڈیٹرنٹ کی وجہ سے, شاید نیوکلیر ویپنز کی وجہ سے ہم دب جائیں, ہم ڈر جائیں, ہم گھبرا جائیں, ہم استعمال نہ کر سکیں نیوکلیر ویپنز کو, اور یہ ہمیں دبا کے اور ڈرا کے ہمارے پاکستان کی انٹرنیشنل بارڈرز کراس کر کے پینیٹریٹ کریں. اللہ نے کرم کیا, ہماری ڈپلائمنٹ اسٹرانگ تھی, ہمارے جوان لڑنے کے لیے تیار تھے. ہم نے ان کے سامنے دے بلنک فرسٹ جسے کہتے ہیں, پہلے یہ گھبرائے, یہ سٹ پٹایا, اور یہ پیچھے ہٹے. ہم پیچھے نہیں ہٹے تھے, یہ پیچھے ہٹے تو ہم نے اپنی ڈپلائمنٹ آہستہ آہستہ کم کی, اور یہ الحمدللہ اٹ واز گڈ پالیسی دیٹ وی ڈپلائڈ اگینسٹ دیم. لیکن انڈینز نے اس کے بعد جو فوکس کیا ہے پرائمرلی, وہ یہاں پر ڈپلائمنٹ کرنے کے بجائے انہوں نے اسٹریٹجی چینج کی اپنی. پہلی اسٹریٹجی انہوں نے یہ کی کہ ہم سے پیس, دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہماری طرف. دوسرا, انہوں نے کشمیر میں مجاہدین پر سختی کرنا شروع کی. آبجیکٹو ان کا یہ تھا کہ کشمیر ملیٹنٹس کو دبایا جائے. امریکہ کے ذریعے پاکستان پر پریشر ڈلوایا کہ ہم کشمیری مجاہدین کی مدد کرنا بند کریں. وار آن ٹیرر کے نام پر انہوں نے اس کو جنرلائز ڈیفائن کیا کہ وار آن ٹیرر, ہر مسلمان تحریک وار آن ٹیرر میں شامل کی. یہاں پہ دیکھیے سب سے بڑی غلطی پاکستان کی جو تھی کہ پاکستان نے ٹیررزم کو ڈیفائن نہیں کیا. ہمیں دہشت گردی کو کلیئر ڈیفائن کرنا چاہیے تھا. تمام وہ جگہیں جہاں پہ مسلمان مزاحمت کر رہے ہیں دشمنوں کی, وہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن نہیں تھی. کچھ فریڈم فائٹنگ میں فریڈم فائٹ. اور دوسری دفعہ ہم کو اسٹیٹ ٹیررزم کو بھی ڈیفائن کرنا چاہیے تھا. وہ تمام جگہیں کہ جہاں پہ ریاست دہشت گردی مچا رہی ہے, چاہے وہ اسرائیل کی ریاست ہو, چاہے وہ انڈیا کی ریاست ہو. اور وہ جو ہم غلطیاں ہیں, ڈیبیکلز ہیں اپنی افغان پالیسی کی, وہ ہم تمام ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن انڈینز کو بہت بڑا موقع مل گیا طالبان کے افغانستان سے نکل جانے کی وجہ سے, یا طالبان کے کمزور ہونے کی وجہ سے, ناردرن الائنس گورنمنٹ آنے کی وجہ سے, کہ ہمیں پورے مغربی سرحد سے, انڈیا کی اسٹریٹجی اب یہ ہو گئی کہ مشرق میں ہمیں تنگ نہیں کرے گا.